إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں،
آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دنیا میں سب سے بڑی عظیم نعمت کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی عظیم نعمت کیا ہے؟ ایک یہ سوالیہ جملہ بھی ہے۔ لوگ اس دنیا میں رہ کر عظیم سے عظیم سلطنتوں کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے اور دنیا کی تمام ثروت، مال، سرمایہ وہ حاصل کر لے، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا کی عظیم نعمت مل گئی، کیونکہ دنیا میں اگر سب سے بڑی عظیم نعمت کوئی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے اور ایک انسان جو آرزوئیں، تمنا دنیا کی لالچ کی ہوتی ہے، وہ تمام چیزوں کو وہ حاصل کر لے، لیکن ہدایت کی نعمت ان کے پاس نہیں، تو سمجھو وہ کلاس ہے، فقیر ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی انسان دنیاوی معاملے میں بہت غریب ہے، کسی طریقے سے روٹی انہیں میسر آتا ہے اور رہنے سہنے کا اچھے سا مکان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو سمجھو کہ وہ سب سے بڑی مالدار ہے، سب سے بڑا مالدار ہے۔ اور اس کا مشاہدہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں۔ دنیا کی ایک کمپنی تھی، فلپس کمپنی، جس کا مینیجر اسلام قبول کرتا ہے۔ فلپس کمپنی کا مینیجر اسلام قبول کرتا ہے، اور جب اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت یعنی ہدایت سے جب نوازا، تو وہ خود اپنی کتابوں کے اندر تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او لوگوں، مجھے دنیا کی سب سے عظیم نعمت مل گئی، سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اور باقاعدہ اس نے یہ لکھا کہ اگر دنیا میں سب سے اونچی جگہ کوئی ہو پہاڑ، اور میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے میں یہ اعلان کروں اور میری آواز دنیا کے تمام لوگ سن لے، تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ او لوگوں، اللہ نے مجھے سب سے بڑی نعمت عطا کی، یعنی اسلام کی ہدایت سے مجھے نوازا ہے۔ تو پتہ چلا دنیا میں سب سے بڑی عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اور اسی ہدایت کے لیے ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر انسان نماز میں سورہ فاتحہ ضرور تلاوت کرتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ سنت نماز ہو، آپ کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے۔ آپ وہاں اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ یہاں ہم عہد و پیمان اللہ رب العزت سے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو ہدایت دے اور سیدھا راستہ پر چلا، ہدایت دے اور تو مجھے سیدھا راستہ پر چلا۔ اور آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا اکرام ہوا ہے۔ یعنی کون لوگ وہ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا اور شہداء کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا، یعنی مغضوب اور ولا الضالین کے مفسرین اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا لیکن وہ عمل میں پیچھے تھے، اور ولا الضالین سے مراد یہاں نصارہ ہے جو عمل تو کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ علم اور ہدایت کے لیے علم کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 83 سے آپ تلاوت کرتے جائیے، ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جن پر اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تو آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العزت دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، پہلا انسان ہے اور اللہ نے پہلا نبی بھی بنایا۔ انسان پہلا انسان اور پہلا نبی بھی ہے، اور اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، ہدایت دی اور کہا اے آدم دیکھو تم دنیا میں تجھے بھیج رہا ہوں، تمہارے پاس جوک در جوک ہدایت آتی رہے گی۔ کیوں؟ کہ تمہارے جس طرح تم کو شیطان ابلیس نے بہکایا اور جنت سے نکلوایا، کہیں تمہاری ذریت کو بھی نہ بہکا دے اور تمہارے اولاد کو نہ بہکا دے، اس لیے وقت بہ وقت میں تمہارے پاس ہدایت کو نازل کرتے رہوں گا۔ فمن تبع ہدایا، اور جو ہدایت کی اتباع کرے گا، آپ کی بات کو مانے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم اس کے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیج رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت کو جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ویسے ویسے ہدایت کو میں نازل کرتا رہوں گا؟ کیوں؟ شیطان نے، ابلیس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ جب شیطان کو ذلیل و خوار کر کے
اللہ رب العزت نے جب وہاں سے بھگایا جنت سے، تب انہوں نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پاک پروردگار میں تیرے بندے کو بہکانے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ یہ صراط مستقیم یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور وہ حدیث بڑی پیاری ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله قال هذا سبيل الله ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کے دائیں دو لکیریں اور بائیں طرف دو لکیریں، کچھ اور لکیریں کھینچی، اور ثم وضع خط اوسط، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بیچ والے لکیر میں رکھا، اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ کو آپ نے سورۃ الاعراف کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو سیدھا راستہ دیکھ رہے ہو تم اسی کی اتباع کرنا، اسی راستے پر چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو دائیں اور بائیں جو راستے دیکھ رہے ہو اس راستے کی تم پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ ثم تلا ھذا من شیطان، کیونکہ ہر راستے کے پاس شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، جو لوگوں کو اپنے طرف بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، دنیا کو مزین کر کے اور دین کو خلط ملط کر کے وہ آپ کو اپنی طرف دین کی طرف کہیں گے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، آپ کو ہٹائیں گے، اسلام سے برگزیدہ کریں گے اور آپ کو بلائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم ان راستوں کی پیروی نہ کرنا، اور اگر تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو سمجھو کہ تم جو صراط مستقیم اس سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، واللہ میں اس بات کی تجھے وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اندر اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ تو پتہ چلا شیطان سب سے پہلے سیدھے راستہ پر، ہدایت کے راستہ پر بیٹھتا ہے، صراط مستقیم پر، اور وعدہ کیا ہے ثم لآتینہم، اے پاک پروردگار تو نے مجھے ذلیل کیا، سنو میں تیرے بندے کو بہکانے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اپنے بندے کو بہت کم شکر گزار پاؤ گے۔ جو دائیں طرف سے بچ جائے گا وہ پیچھے کے حملے سے مارا جائے گا، اور اگر جو آگے کی طرف سے بچ جائے گا تو وہ پیچھے کے حملے سے مارا جائے گا، اور پیچھے سے بچ جائے گا تو آگے کے حملے سے مارا جائے گا۔ چاروں طرف سے شیطان نے انسان کو گھیر رکھا ہے بہکانے کے لیے، اسی لیے اللہ نے کہا اے آدم سن، تمہارے پاس میں ہدایت کو نازل کرتے رہوں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب ضرورت پڑے گی تمہاری ضروریت کو، جب شیطان تمہارے اولاد کو بہکائے گا، میں ہدایت کو نازل کروں گا، کتاب کی شکل میں، آسمانی کتاب یعنی صحیفے کی شکل میں نازل کروں گا، جب جب اس کی تم اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اور تم کو شیطان نہیں بہکا پائے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام جس کے بعد کہتے ہیں اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، فرمایا اللہ رب العزت وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، انبیاء علیہ السلام کا لام پانی پورا اللہ رب العزت نے
اس رکوع کے اندر پورا تذکرہ کر دیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم۔ پورے انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے جو 25 یا 26 کا جو تذکرہ احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سب کا اس کے اندر ذکر کیا احادیث کے اندر جو موجود ہے۔ سب سے پہلے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إِبْرَاهِيمَ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ ابراہیم علی قومہ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلے میں عنایت کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید سے نوازا اور علم فراست سے بھی نوازا۔ جب قوم سے مکالمہ ہوتا، مناظرہ ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام مدلل جواب دیتے اور اس کے جواب سے ان کے قوم کے لوگ خاموش ہو جاتے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ اور اس بادشاہ کے بارے میں کیا تجھے خبر نہ ملا جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہ سے سلطنت سے نوازا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ بادشاہ رب کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے سوالات کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کرتا ہے۔ تب نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ اس نے بھی 2 آدمی کو نکالا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر ہمارے باتوں پر یہ کا جواب دے رہا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں لے جا کر ڈبوتا ہے۔ اگر تم ہو خدا تو سورج کو پچھم سے نکالو اور سورج میں پورب میں لے جا کر ڈبو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو حاضر جواب دیتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نرفع درجات من نشاء، ہم نے ان کے درجات کو بلند کیا تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عنایت فرمایا، ان کے بیٹے اسحاق کو دیا اور اس کو بیٹا دیا اور اس کو ہدایت دی۔ اسحاق وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور کہا وَكُلًّا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان، اور ہم نے اسحاق یعقوب کو ہم نے ہدایت دی، ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور اس کے اولاد وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور وَيُوسُفَ، اور یوسف جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ہم نے بھی ان کو ہدایت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر فرمایا کہ ہم نیک آدمیوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَمِنْ آبَاءِ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، حضرت زکریا علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام بھی صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ وإلیاس، اور الیاس علیہ السلام بھی صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيُونُسَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم تمام جہان والوں کے لیے ان کے لیے تمام جہان میں پوری دنیا میں ہم نے ان کی فضیلت بخشی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ داداؤں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جس کو ہم نے اسلام سے نوازا، ہدایت دی تھی۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے اولاد میں سے کچھ تھے جن کو جو ان کے حواریوں میں سے تھے، ہم نے بھی ان کو ہدایت سے نوازا۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے کچھ تھے ان کو بھی ہم نے ہدایت دیا۔ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا، پھر فرمایا کہ یہ سب جو تھے وہ ہدایت پر تھے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے اس کو چن لیا تھا اور ہدایت پر لگا دیا تھا۔ اور آگے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے چاہتا اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے۔ لیکن پھر ان تمام ہدایت کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء علیہ السلام جن کو میں نے ہدایت سے نوازا تھا، جن کو ہدایت کی نعمتوں سے، دنیا کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے ہدایت، ہم ان کو دیا تھا، عطا کیا تھا، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال حقارت ہو جاتے، بیکار ہو جاتے۔ پتہ چلا جو شرک کرے اللہ کے ساتھ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یعنی جو مشرک ہو وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے، اور ہدایت تو صرف توحید پرست ہی پا سکتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی ہے جس کو ہدایت ہم نے سدا فمن ابتغی، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اسی کی پیروی کرو، ھداہ مقتدی، تم انبیاء علیہ السلام جو ہدایت کے اوپر چل رہے تھے ان کے لیے دعا کرو، اور وہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ فبہداہ مقتدی، آپ ان انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کیجیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ آپ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اتباع کیجیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، آپ سید الاولین والآخرین ہے، تو پھر اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا ہدایت کے معاملے میں پہلے جس کو میں نے دی ہے ان کے اوپر آپ کو اتباع کرنا ہے، جس سے کہ آدم علیہ السلام کو ہدایت دی، جس سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ میں نے ایک ایک ذکر کیا، جس کو ہدایت دی اسی ہدایت کی نقش قدم پر آپ بھی چلے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور لوگوں سے آپ اجر کے بارے میں سوال نہ کریں۔ وَقُلْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور کہہ دے کہ ہم تمام دنیا والوں کے لیے میں نصیحت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو پتہ چلا دنیا میں سب سے بڑی عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہر وقت یہ دعا بھی کرتے تھے، اور نماز کے علاوہ بھی دعا کرتے تھے۔ نماز میں جو دعا جسے میں نے بتایا سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو دعا ہم 30 سے زیادہ مرتبہ ہم دن اور رات میں اللہ سے ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہم احادیث دعائے اذکاریہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے اسألک الہدی، میں ہدایت کا تو سوال کرتا ہوں، اور والتقوی، تقوی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، والغنی، اور بے نیازی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی دعا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا
वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु, ए अल्लाह जो हक़ की हक़ानियत है मुझे उसकी इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु, और जो बातिल है, बातिल अक़ीदे हैं, बातिल चीज़ें हैं, अल्लाह मुझसे इज्तिनाब करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। उसके अलावा अगर कोई मुख्तलिफ़ फ़ी मसाइल में उलझ जाते थे, अगर मुख्तलिफ़ फ़ी मसाइल में उलझ जाते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के नमाज में आप ये दुआ करते थे। और हमें भी चाहिए, मोमिन के लिए, अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, कोई मसाला अगर हमें समझ नहीं आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले इल्म से जिस मसले के बारे में आपको इल्म नहीं है, वो अहले इल्म हज़रात से आप उससे मसले पूछ लीजिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे हक़ पर साबित कदमी रहने के लिए। तहज्जुद के नमाज में आज कितने लोग हैं जो तहज्जुद के नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। हम पंजे गाना जो नमाज हम पर जो फ़र्ज़ है, हम उसकी ही पाबंदी सही से नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हम तहज्जुद के नमाज का एहतमाम करें। कहते थे, दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रब्बि जिब्राईला व मीकाईला व इसराफीला फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा अंत तहकुमु बैन इबादिका फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून फ़हदिनी मिनल हक़्क़ि बिइज़निक फ़इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। कि मैं जिब्राईल के रब, इसराफील के रब, मीकाईल के रब, अल्लाह जो हमारे माबैन जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, अल्लाह उनमें से जो हक़ की हक़ानियत है मुझे उस पर साबित कदमी, उसको कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जो बातिल अक़ीदे हैं उनको मुझे छोड़ने की तौफ़ीक़ दे, क्योंकि इन्नका ला तहदी मन तशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम, क्योंकि सीधा रास्ता पर तो ही चला सकता है, तो ही हिदायत दे सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, क्योंकि हिदायत दुनिया की सबसे बड़ी अज़ीम नेमत है। क्योंकि कोई इंसान अगर चाहे खुद से हिदायत पाना तो वो नहीं पा सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी जुस्तजू हो जाती है। अल्लाह जिसको हिदायत से नवाजे। आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर है, लेकिन उसके बाप आज़र अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दिया। जब ये कहते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहकर घर से निकल रहे थे, सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया, ए अब्बाजान आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, आपके लिए हिदायत की दुआ करता रहूँगा। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दुआ करने लगे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा नाज़िल की, मा काना इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह, कि इब्राहीम आप अपने बाप के लिए सिफारिश नहीं कर सकते, जिसको अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया, उसके लिए आप दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, अबू तालिब, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी क्या करता, अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त साथ दिया करते थे, लेकिन जब मौत का वक्त आया, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के सिरहाने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, या अम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अम्मा, ए चचा जान, आप कह दीजिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं रब सुब्हानहु व तआला से क़यामत के रोज़ आपके लिए सिफारिश करूँगा। लेकिन उस वक्त उसके चचा अबू तालिब ने कहा कि मैं अपने बाप दादाओं के दीन पर मरना पसंद करता हूँ, मोहम्मद के दीन पर मरना पसंद नहीं करता हूँ, और उसी में फौत हो गए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके लिए इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया, क्योंकि अल्लाह उनको हिदायत से नवाजा। ऐसे ही लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर है, लेकिन उनकी बीवी ईमान नहीं लाती है, अल्लाह ने उनको हिदायत से नहीं नवाजा। इस तरह दुनिया में
بے شمار مثالیں ہیں کہ گھر میں کوئی ایماندار ہے تو اس کے بیٹے نوح علیہ السلام نبی ہے، لیکن جب ڈوبنے لگا کہا بیٹے آ جاؤ کشتی پر، کہا کہ نہیں میں جودھی پہاڑ میں چڑھ کر اپنی جان کو بچا لوں گا لیکن آپ کے ساتھ ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور جب سامنے نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کے سامنے جب ڈوبنے لگا تو اللہ سے کہا اللہ قال انہ لیس من اہلک، اللہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے اولاد میں سے بچائے گا، کہا اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے اہلوں میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا خود ایمان نہیں لایا، ہدایت سے اس کو نہیں لایا، اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا آپ کا کام ہے، کیونکہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ارشاد ہے اور ایک ہدایت توفیق ہے۔ ہدایت ارشاد اسے کہتے ہیں جو واعظین خطبہ حضرات خطبوں میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، قرآن حدیث کے باتیں بتاتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی تقاریر ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو ہدایت کی بات بتاتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں لیکن وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، آپ کا کام، اور ہدایت توفیق وہ ہے جس سے اللہ رب العزت ہدایت دیتے، جس کا بھی مثال کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ راشد بن عبداللہ، جو اسلام لانے سے پہلے ان کا نام غامد بن سالم تھا، اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو راشد بن عبداللہ کر دیا۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ معبودوں کو دھو دھو کر پوجتے تھے۔ ایک مرتبہ معبود جو بت تھا، چھوٹا بڑا جو بھی بت تھا، انہوں نے دھویا پانی میں اور اس طرح سے اس کو نہلایا، نہلانے کے بعد دھوپ میں یا کہیں جگہ سوکھنے کے لیے رکھ دیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی، ایک کتا آیا اور ٹانگ اٹھا کر اس کے معبود کے اوپر پیشاب کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا راشد بن عبداللہ نے تو کیا کہا، وہ ایک شاعر تھے اور شاعرانہ انداز میں کہا ربی ثعلبان برأسہ، یہ میرے معبود ہیں جس کے اوپر کتے اور لومڑی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دے، یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً بت کو اٹھاتا ہے اور پٹک دیتا ہے اور فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی اللہ نے جس کو توفیق دی دیکھو ہدایت سے رہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ہدایت کے جستجو کے لیے کہاں کہاں تک وہ سفر کرتے ہیں، اور وہ پہلے عیسائی کے پادری میں جاتے ہیں اور نصرانی کے پادری میں جاتے ہیں، اور یہ کہ ہم حق بات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، حق کی حقانیت کو، وہ کچھ دنوں تک رہتے ہیں، اس کے بعد وہاں چھوڑ کر اس کو حق نہیں ملتا تو دوسرے پوپ کے پاس، پادری کے پاس جاتے ہیں حق تلاش کرنے کے لیے، لیکن وہاں اس کو بھی نہیں ملتا۔ ایسے ہی یہ سیرت نگاروں نے کہا کہ 10 راہبوں کے تربیت میں وہ جا کر پناہ لیتا ہے، جو آخری راہب تھا انہوں نے کہا کہ حق آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے کہ بائبل میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی لکھی گئی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، تم ایسا کرو کہ تم حق اسی وقت پا سکتے ہو جب تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر لو اور اس کے ساتھ جو دین لے کر آئے ہیں اس کے دین کو تم قبول کر لو، تمہیں تب اسی وقت تم حق کی حقانیت کو پا پاؤ گے۔ کہا وہ نبی کہاں ملے گا، کیا اس کی پورے بتایا، کہا کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ جب اس کے پاس تحفہ پیش کیا جائے گا تو وہ تحفہ قبول کریں گے، صدقے کے مال نہیں کھائیں گے، اس کے پیٹھ میں مہر نبوت ہوگا۔ یہ نشان، 3 نشانی دے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، اور یہ چرچا بھی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہو چکی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے
دیتے ہیں تو فوراً اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ 3 نشانی جو اس کی عیسائی پادری نے بتایا تھا کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے اس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں گی، وہ صدقہ کے مال نہیں کھائیں گے، تحفہ دیں گے تو قبول کر لیں گے، اور اس کے پیٹھ میں مہر نبوت کا نشان ہوگا، وہ پرکھنے لگا۔ کچھ مال لے کر، صدقہ کا مال لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صدقہ کے مال ہے، اے اللہ کے نبی آپ رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں صدقہ کے مال نہیں کھاتا ہوں۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے دوسرے دن وہ تحفہ، کچھ تحفے تحائف لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفہ کو قبول کر لیا، دوسری نشانی قبول ہو گئے، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری نشانی، اب مہر نبوت جو پیٹھ میں ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، پھر کہیں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ شخص، اجنبی شخص میرے پیٹھ کے مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر، اپنے سر سے یہ پیٹھ سے چادر کو سرکا دی، مہر نبوت کو دیکھا، فوراً سلمان فارسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم لیا اور گلے سے لگ گئے اور آپ زاروں کے تار رونے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا اے اجنبی شخص تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پورے واقعہ بیان کیا، کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر اسلام کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جو جو ہدایت کی جستجو میں لگ جاتے ہیں، جد و جہد میں لگ جاتے ہیں، اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو صحیح کوشش کرتا ہے دین کے لیے اللہ ان کے لیے راہ کو ہموار کر دیتا ہے۔ اور اس معاملے میں اور بھی بے شمار واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام انسانوں کو حق کی حقانیت کو قبول کرنے اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم میں سے جو جس کو ہدایت تو نے جو عطا نہیں کیا ہے، بار الہ تو ہدایت کی جس عظیم نعمت کو تو انہیں قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، بار الہ انہیں حلال رزق کی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے پلیٹ فارم پر قائم دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ شرک و بدعت اور اس کی ظلم تاریکیوں سے بچا۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اسلام کے حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔